ایک مشہور یوٹیوبر، کیا وہ فراڈ کے کیس سے ملوث ہے؟ کیا ڈکی بھائی کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں ماریہ سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ ود ماریہ۔ ڈکی بھائی ایک مشہور نام، ایک مشہور یوٹیوبر جس کے لاکھوں میں فین فالوئنگ ہے، وہ آج کل NCCIA کی حراست میں ہے۔ گزشتہ کچھ دن پہلے وہ لاہور سے اپنی بیوی کے ساتھ ملیشیا ٹریول کر رہے تھے جب NCCIA نے ان کو اریسٹ کیا۔ NCCIA نے ان کو PNIL کے تحت اریسٹ کیا، پروہیبٹڈ نیشنل انٹرسٹ لسٹ۔ یہ ECL کی طرح ہی ہے کہ جب آپ نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ کوئی کام کرتے ہیں تو اس لا کے تحت آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ڈکی بھائی پہ الزام کیا ہے؟ ڈکی بھائی پہ الزام ہے کہ انہوں نے جوئے کو پروموٹ کیا، اور ان کی بد نصیبی ہے کہ وہ رجب بٹ کی طرح ایکٹیو نہیں تھے، وہ ٹائم پہ نکلے نہیں۔ جب ان کو پتا چلا، ان کو 2-3 سمن پہلے ہی جا چکے تھے کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ انویسٹیگیشن کا حصہ بنے۔ جب انہوں نے ان سمن کا جواب نہیں دیا اور ان کا نام PNIL میں ڈالا گیا، تو جب ان کو اریسٹ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اریسٹ کرنے والے۔ آپ کو جب سمن پہنچ رہے ہیں اور آپ اپیئر نہیں ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ اسی طرح ایئرپورٹ سیکیورٹی کو الرٹ کرتی ہے کہ یہ شخص اس ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جب آپ اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر پاکستان کو انٹرپول کو انفارم کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ ایک لمبا پروسیجر ہے کسی بھی ملزم کو واپس بلانے کا۔ تو پاکستانی گورنمنٹ کی یہی کوشش ہوتی ہے، پاکستانی اداروں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلے ہی اس بندے کو پاکستان سے جانے سے روک سکے۔ ڈکی بھائی کو پکڑا گیا، ان پہ ایک FIR لانچ ہوئی۔ وہ پہلے بھی بہت سی کنٹروورسیز کا شکار ہو چکے ہیں، جیسا موٹر وے پہ پاؤں سے اسٹیئرنگ چلانا، کڈنیپنگ کے ان کے اوپر کچھ چارجز لگے، ان کے دوستوں میں آپس میں گینگ میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ نانی والے سے دوستی ان کے لیے ایک غلط فیصلہ تھا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جہاں ڈکی بھائی کنٹروورسی کا شکار ہوئے، لیکن اس بار جو ان کے اوپر کنٹروورسی ہے وہ ایک کنٹروورسی نہیں، ایک پورا کیس ہے جو ان کے جوئے کو پروموٹ کرنے، بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرنے پہ ہے۔ ان کی FIR میں بتایا گیا ہے کہ ان کو پیکا ایکٹ کے تحت 13, 14, 25, 26 مقدمہ نمبر 196/2025 درج کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 420 اور 294 بھی ان پہ عائد کی گئی ہے۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ ملزم قمار بازی کی فروغ میں ملوث رہا اور اسی کے مطابق جوئے کھیلنے والی ایپس کو پروموٹ کرتا رہا، جس میں نوجوانوں کو جوئے کی طرف فروغ دینا۔ مزید اس میں ان سے ان کا موبائل ضبط کر لیا گیا، جس میں کچھ شک و شبہات والی نمبر سے، جس میں سے ایک وکاس نامی نمبر کا واٹس ایپ تھا، جس میں ان کی طویل گفتگو ہوئی ہے کہ کیسے جوئے کو پروموٹ کیا جائے، کیسے لوگوں کو اس کی طرف راغب کیا جائے، اور کیسے ان کو اس کا بینیفٹ ملے گا، یعنی کہ ان کو کتنا پروفٹ ملے گا۔ NCCIA کے ایک بڑے عہدیداران ان کے مطابق کہ ان کو پر ویڈیو $10,000 سے $20,000 دیے جا رہے تھے اس ایپ کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اور یہ کوئی ایک ایپ نہیں ہے، یہ 12 مختلف بیٹنگ ایپس ہیں جو پاکستان میں اللیگل ہیں، جس کی بیٹنگ آپ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا اس لیے انڈیا سے ہم وار جیتے، اس کے بعد جو نیشنل انٹرسٹ اگینسٹ لوگوں نے باتیں کی یا کچھ مواد سوشل میڈیا پہ ڈالا، ان کے کریک ڈاؤن میں پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ ایک آرگنائز سسٹم ہے بیٹنگ ایپس کا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں نہیں، پورے ملک میں سب سے زیادہ بیٹنگ انڈیا میں کی جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کے سورسز انڈین آنر سے بھی ملتے ہیں۔ تو جب یہ بیٹنگ ایپس یہاں پروموٹ کی جاتی ہیں تو وہ اس پرموشن کے تو پیسے لیتے ہی ہیں، لیکن جب ان بیٹنگ ایپس کو پروفٹ ہوتا ہے وہ اس میں بھی شیئر لیتے ہیں۔
کہا جا رہا ہے کہ ڈکی بھائی کنٹری مین تھے ان کے لیے، کنٹری مین کے سب دیکھنا کرنا انہی کے انڈر میں آتا تھا۔ اور صرف ڈکی بھائی ہی نہیں، کچھ اور یوٹیوبرز، کچھ اور انفلوئنسرز جنہوں نے ان ایپس کو پرموٹ کیا، ان سے پیسے بنائے، ان میں سے ایک رجب بٹ کا بھی نام ہے، اور ان کا بھی نام ECL میں ڈالا گیا ہے تاکہ اگر وہ پاکستان آئیں تو ان کی گرفت ہو سکے۔ میں کسی کے فینس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، ہم بالکل دل سے محبت کرتے ہیں ڈکی بھائی سے، رجب بٹ سے، بہت بڑی ایک فین فالوئنگ ہے رجب بٹ اور ڈکی بھائی کی، لیکن اگر آپ نے مائنرز یا نوجوانوں کو ایک غلط طرف راغب کیا ہے تو آپ کا فرض تھا کہ آپ ان کو اس طرف راغب نہیں کرتے۔ آج کل کے چھوٹے اور مائنرز، اسپیشلی مائنرز کی یا 19 سے 22-23 سال کے بچوں کی بات کروں گی، کہ وہ لوگ آج ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا چاہتے، وہ آج ایک یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں۔ بالکل بننا چاہیے، لیکن آپ ایک اچھا کانٹینٹ بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں، آپ ایک اچھے پلیٹ فارم پہ آ کے آپ اپنے آپ کو اچھا ظاہر بھی کر سکتے ہیں، لیکن تعلیم پہلے ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پڑھنا چھوڑ دیں۔ تعلیم آپ کو صرف ڈگری نہیں، آپ کو شعور بھی دیتی ہے، اور آپ جب اس طرح کی بیٹنگ ایپس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جوئے میں، پہلے تو میں ان بیٹنگ ایپس کی بات کروں، ان کا سسٹم یہ ہے کہ پہلے 2-3 بار آپ کو جتاتے ہیں تاکہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو، اس کے بعد کنٹینیوسلی ایک کے بعد ایک بار آپ ہارتے ہیں، اور ہارنے کی وجہ سے بہت سے بچے بڑے اپنی گھر پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں لگاتے ہیں لالچ میں اور پھر ایک کے بعد ایک نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور یہ کیوں چل رہا ہے پاکستان میں؟ کیا صرف یوٹیوبرز کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہماری ایک لائٹ سوسائٹی کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹنگ ایپس ہوں تاکہ بلیک منی کو وائٹ کیا جائے، منی لانڈرنگ کی جائے، اور اس طرح پیسہ یہاں سے باہر بھیجا جائے۔ اس کا کریک ڈاؤن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بلینز آف روپیز پاکستان سے باہر بھیجے جا رہے تھے سالانہ، جس پہ اسٹیٹ بینک نے کریک ڈاؤن کرایا کہ یہ پاکستانی پیسہ ہے جو بیٹنگ کے تھرو باہر ملک جا رہا ہے۔ لیکن کوئی تو ہے جو یہاں پہ وہ پیسے کلیکٹ کرتا ہے، ان تک بھی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ وہ مین سورس کو بھی پکڑیں، صرف پروموٹرز کو نہ پکڑیں، مین سورس کو بھی پکڑیں۔ اور وہ بچے یا یوز کرتے ہیں بیٹنگ ایپس کو، آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، کیونکہ بیٹنگ ایپس صرف ایک نقصان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کہ جب ایک چیز ہمارے اسلام میں ہی منع ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی تو منع ہے۔ اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اور دیکھتے ہیں کہ ڈکی بھائی کے آگے کیا پروسیڈنگ ہوتی ہے ان کے کیس میں۔ ابھی ان کا ریمانڈ 2 دن کا پہلے دیا گیا تھا، پھر 4 دن کا ان کو دوبارہ ریمانڈ دیا گیا ہے۔ آگے فردر جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ ماریہ سلمان کو دیں اجازت انسائٹ وتھ ماریہ کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کریے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔